یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ اور بھی باتیں ہمیں کرنی رہتی ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا والدین کی خدمت کے تعلق سے، اس پر تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بچے نوجوان وہ دعائیں لینے کے لیے سب کے پاس جاتے ہیں، بھائی امام صاحب آپ دعا کر دیں، فلاں بابا صاحب آپ دعا کر دیں، فلاں جگہ گئے آپ دعا کر دیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے میری دعا میرے امتیوں کے حق میں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اشارہ ہے کہ میری دعا جیسے رد نہیں ہوتی ہے، اللہ رد نہیں فرماتا ہے، ایسے ہی ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، یہ اشارہ ہے۔ مگر ہم لوگ جو ہے نا اپنی اولادوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، بس ادھر ادھر سے دعا کراتے ہیں۔ آپ کبھی دل جمعی کے ساتھ دعا کریں نا، مصلی پہ بیٹھ جائیں، رو رو کے اللہ سے کہیں، رو رو کر کے اللہ سے فریاد کریں، عرض کریں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو ناراض کر دیا، باپ کو تکلیف دے دیا اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے کی تو بات بہت دور کی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما من ولد بار بوالدیہ ینظر الیہما نظر رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان نظر کل یوم 100 مرۃ قال نعم اللہ اکثر واطیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد اپنے ماں باپ کو اور ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، اللہ تعالیٰ ہر نظر پر اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے ماں باپ ہیں، کبھی آپ کا دل ایسا نہیں کرتا ہے کہ ماں باپ کو غور سے دیکھیں، ہم ان کے چہرے کو پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلُّ یوم 100 مرۃ، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ دیکھے اپنے ماں باپ کے چہرے کو، دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مفہوم حدیث یہ ہے، مفہوم حدیث یہ ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں ایک شخص نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی چمک رہی ہے، ہونٹ آپ کے چمک رہے ہیں۔ اس نے آ کے عرض کیا حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں تو نے سچ دیکھا ہے، اس لیے کہ میں سونے سے پہلے میں گیا تھا اور اپنے ماں کے قدم ناز کا میں نے بوسہ لیا تھا، ماں کے قدم ناز کا میں نے بوسہ لیا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بہت تورات کا بڑا عمدہ قاری تھا، وہ تورات شریف کا بڑا عمدہ قاری تھا وہ، اور ایک دن وہ پڑھ رہا تھا مگر وہ شراب پیتا تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تورات کا بہت عمدہ قاری تھا۔ ایک دن وہ شراب پی کے تورات پڑھ رہا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اتنا اچھا قاری تھا، لوگ جمع تھے۔ ماں نے کہا بیٹے کم سے کم وضو بنا لو۔ نشے کی حالت میں اس نے اپنے ماں کے تھپڑ مارے، اپنی ماں کو جب تھپڑ مارا تو کچھ دانت ٹوٹ گئے، ان کے آنکھ خراب ہو گئی۔ ماں نے اسی میں بد دعا دے دیا، اسی حالت میں بد دعا دے دیا اور کہا کہ اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ جب اس کا نشہ اترا صبح یہ بھاگ گیا پہاڑ کی طرف۔ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس نے 40 سال تک عبادت کیا، اللہ تعالیٰ کی 40 سال تک عبادت کی، اور 40 سال عبادت کرنے کے بعد بالکل سوکھ گیا، یہ پتلا دبلا ہو گیا، نحیف ہو گیا۔ رو کے عرض کیا مولا کیا تو نے ابھی معاف کر دیا؟ اللہ نے فرمایا جب تک تیری ماں معاف نہیں کرے گی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ 40 سال تک اس نے عبادت کی ہے۔ پھر وہ آیا اپنی والدہ کے پاس اور اس نے کہا والدہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ والدہ نے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کا دل دکھائے بیٹھے ہیں، اپنے والد کا دل دکھائے بیٹھے ہیں، کس چکر میں؟ بیوی کے چکر میں، بیوی کے چکر میں۔ جبکہ سرکار فرماتے ایک روایت سنیں، سرکار نے فرمایا من فضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ سرکار نے فرمایا جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فضیلت دیتا ہے،
یعنی ماں پانی مانگ رہی ہے نہیں جا رہا ہے، بیوی نے کہہ دیا مجھے یہ کھانا ہے لے کے آ رہا ہے، ماں چیخ چیخ کے اپنی فریاد کر رہی ہے، بچہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی نے آرڈر کر دیا فوراً وہ تیار ہو جاتا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر ایسی اولاد ہے، ایسا شخص ہے جو ماں پر بیوی کو فضیلت دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہے، فرشتے ایسے شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں وہ آ گیا، وہ آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ والدہ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک جگہ میں جا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر پھٹ گئی، اور جب قبر پھٹی تو اس میں سے ایک ایسا شخص نکلا جس کا چہرہ گدھے جیسا تھا، گدھے جیسا تھا۔ اس نے 3 آواز لگائی، گدھوں والی 3 آواز لگائی، اور لگانے کے بعد پھر قبر میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ ایک خاتون نے بتایا یہ جو خاتون بیٹی انہی کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا اس سے، میں نے پوچھا کہ ماں ذرا یہ بتاؤ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ سزا کیوں مل رہی ہے اسے؟ تو ماں کہتی ہے یہ مجھے ستاتا تھا، شراب پی کے آتا تھا، جب میں اس کو سمجھاتی تھی تو یہ مجھے کہتا تھا کہ گدھے کی جیسے کیا چیخ رہی ہے تو، گدھے کی طرح کیا آواز نکال رہی ہے، مجھے یہ بار بار یہ تانا دیتا تھا۔ اب جب سے یہ مرا ہے اللہ نے اسے ایسا عذاب مسلط کیا ہے کہ اس کی شکل گدھے جیسی بنا دی ہے، اور روزانہ عصر کے بعد یہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ ماں کو ستانے کا نتیجہ ہے، ماں کو تکلیف دینے کا عذاب ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ امی ہمیں معاف کر دیں۔ ماں نے کہا بیٹے میں معاف نہیں کروں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ رو پڑا، والدہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر اس نے وہ ہاتھ کاٹ لیے جس سے اس نے مارا تھا، ہاتھ کاٹ لیا۔ ماں نے کہا میں نہیں معاف کروں گی۔ جانتے ماں نے کیا جملہ کہا تھا؟ ماں نے جو جملہ دیا تھا بد دعا میں کہا تھا اللہ تجھ سے کبھی ناراضی ہو، اللہ تجھ سے کبھی ناراضی ہو۔ اب یہ جو انہوں نے بد دعا دیا تھا نا، 40 سال اس نے عبادت کی تھی پہاڑوں کی غار میں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے ہاتھ کاٹ لیے، پھر بھی ماں نے نہیں معاف کیا۔ پھر کہا لکڑے جلائے جائیں، لکڑیاں لائی گئیں، جلوا دیا گیا۔ پھر کہا ماں سے معاف کر دو میں کود جاؤں گا۔ ماں نے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ لڑکا کود گیا، ادھر ماں تھی نا تڑپ گئیں۔ انہوں نے کہا بیٹے میں نے معاف کر دیا۔ ادھر ان کا معاف کرنا ہوتا ہے، اللہ حضرت جبریل کو فرماتا ہے جا کے اس کو حفاظت میں لے لو۔ اس نوجوان کو حضرت جبریل علیہ السلام صحیح و سالم آگ سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اس عورت کے بھی دانت بھی صحیح ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں ایک مرتبہ بھی کہہ دے کہ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو تو اتنے سال کی عبادت بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آخری بات سن لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے عرض کیا بار الہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میرا پڑوسی کون ہوگا؟ ایک صحابی رسول آئے سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ جہاد میں تو بڑا ثواب ہے نا، بے اللہ کے نام پہ اپنے گردنوں کو کٹوا دینا، اگر بچ گئے تو مجاہد، اگر شہید ہو گئے تو پھر شہید، ان کی بڑی عظمتیں ہیں۔ مگر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ایک بات بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بہتر ہے، یہ جہاد سے بہتر ہے۔ اب جو لوگ خوش نصیب ہیں، کل میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والد زندہ ہیں، ورنہ آج تو چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں کہ ماں کا چہرہ کیسا تھا۔ بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 میل اپنی والدہ کو لے کر کے کندھے پہ بیٹھا کے اس طرح چلاؤں کہ اگر گوشت ڈال دیا جاتا تو وہ سیخ کباب بن جاتا، جل جاتا گوشت۔ ایسے موقع پر میں اپنی والدہ کو 6 میل لے کے پیدل چلا ہوں، کیا حق ادا ہو گیا؟ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا اور جو درد اور جو جھٹکے تیری ماں نے محسوس کیے تھے ان تمام دردوں میں سے ابھی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، ایک درد کا حق نہیں ادا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں شہر کا قصاب،
وہ جو گوشت کاٹتا ہے، آپ کو حیرانگی ہوئی، آپ ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، آپ نے دیکھا وہ دن بھر گوشت کاٹتا رہا، کاٹنے کے بعد آپ مہمان بن گئے، گھر پہ لے گئے، المختصر سمجھا رہا ہوں، گھر پہ لے کے گئے، اس نے دعوت لی، کہا بیٹھے کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بغل میں کوئی زنبیل ہے، اس میں وہ کچھ کھلا رہا ہے، چباتا ہے پھر اس زنبیل میں ڈالتا ہے، 2 لقمے اس نے ڈالے، اتنے میں آواز دیا کسی نے، وہ جب باہر گیا تو میں جھانکا اس میں کہ بھئی زنبیل میں کیا ہے، اس تھیلے میں کیا ہے، اس باکس میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں 2 بوڑھے ماں باپ ہیں اس کے ہاں، دونوں بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہے، ضعیف العمر ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ یرزقکم بضعفائکم، سرکار فرماتے ہیں جو تم کو روزی دی جاتی ہے یہ تمہارے بوڑھوں کی برکت ہے، تمہارے گھروں میں جو بوڑھے لوگ ہیں نا ان کی برکتوں سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کو غنیمت جانا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور جب دیکھا اس میں جھانکا نا تو وہ جو ماں باپ تھے نا بوڑھے، وہ مسکرائے، اتنے میں وہ شخص آ گیا قصاب، جب اس نے آ کے دیکھا تو زنبیل میں اس کے ماں باپ وفات فرما چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، چوم لیا، کہا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیسے خبر کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ اس نے کہا یہ میرے والدین ہیں، میں جب ان کی خدمت کرتا تھا تو یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مولا اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت نہ ہو جائے، ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ابھی میں نے دیکھا وہ انتقال کر گئے تو وہ آپ ہی کا دیدار کیے ہیں، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں، مگر ایک بات بتا تو میرا پڑوسی کیسے ہو گیا جنت میں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ جب میں ان کی خدمت کرتا تھا تو میری ماں اور میرا باپ یہ دعا کرتے تھے مالک و مولا یہ جو میرا بیٹا ہے اتنی خدمتیں کرتا ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی ماں باپ کی، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ آیا ہے تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ، اس لیے غنیمت جانے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ جو آپ کو تکالیف آ رہی ہیں ایک بنیادی وجہ یہی ہے، ان کی دعائیں لیں۔ میں نے کہا نہیں سرکار نے فرمایا جیسے میری دعا، آپ سوچیں سرکار فرماتے ہیں جیسے میری دعا میری امتیوں کے حق میں ہے ایسے ہی ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر دعا کی حاجت آپ کو ہے تو ماں باپ سے ہے، آپ ماں باپ کا ہاتھ پیر چومیں، ان سے دعا لیا کریں، ان کی شفقتیں ملیں گی، ان کی دعائیں ملیں گی، انشاءاللہ اللہ بڑی ترقیاں عطا فرمائے گا۔